یہ دو نقطے ہو گئے. پہلے افراد کے کردار کی تعمیر، تقوی اور تابعداری فرما برداری، پھر جمعیت، تنظیم، جماعت، اور اس کے لیے جو معنوی جو اس کے لیے ہے، جو محور ہے اس تنظیم کا، وہ معنوی محور کیا ہے؟ قرآن مجید، حبل اللہ، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست، مضبوطی سے تھامو. اس کو علامہ اقبال کہتے ہیں قرآن کو حبل اللہ یہ ہے. اب یہ جو حبل اللہ، اور جو اس کے لیے ظاہری شکل بنے گی وہ بھی اس صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، من انصاری اللہ، کہ کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو اور کہے کہ میں تو اس راستے پر چل رہا ہوں، اب کون ہے جو میرے ساتھ آتا ہے اور میرا مددگار بنتا ہے. اب ایسی جمعیت جو وجود میں آئی وہ کیا کرے گی؟ یہ تیسری آیت اہم ترین ہے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. سے نکاتی پھر آ گیا. تیسرے میں تین کام، یہ جماعت کے کرنے کے کام صرف تین ہیں. دعوت خیر، دعوت الی الخیر، اور سب سے بڑا خیر یہ قرآن ہے. یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے رہیں، وینہون عن المنکر، اور بدی سے روکتے رہیں، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. ولتکن منکم امۃ، تم میں سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے. منکم ہے، گویا کہ ایک بڑی امت ہے امت مسلمہ. وہ تو اب 150 کروڑ ہیں یا 140 یا 130 کروڑ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اپنے منصب کو بھولے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں. تو اب اس امت کے اندر چھوٹی امت بنے، ایک جماعت بنے. وہ جماعت اپنے ذمے یہ کام لے لے، جاگو اور جگاؤ، جو ہمدرد کا ایک جو نعرہ ہے کہ اب جاگو اور جگاؤ. اللہ نے تمہیں جاگنے کی صلاحیت دے دی، اب اوروں کو جگاؤ، اور اس کے لیے طاقت فراہم کرو، ایک جماعت بناؤ. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. وہ بڑی امت کروڑوں کی جو ہے، جو یہ کام نہیں کرتی، وہ فلاح کی امید میں اگر ہے اور نجات کی امید میں ہے تو ایک امید موہوم ہے. فلاح پانے والے صرف یہ لوگ ہوں گے. اولئک هم المفلحون.